کا ذریعہ بنائے بندگان خدا کو۔ ابھی میں اس مقرر ذیشان کو دعوت دینے والا ہوں۔ محترم جناب ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ نے حقیقت بات یہ ہے کہ آپ ایک جہد مسلسل کیا رہا ہے۔ اس عمر میں 15-20 کے قریب کتابیں تصنیف کر چکے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کیا اور کانسیپٹ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، مصنف کتب کثیرہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عجز انکساری ان کا خاصہ ہے۔ ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قریب، اس کے مقاصد جدید، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دمے جس کے گرم دمے جس کے، اس کی وہ حقیقت میں ایک علامت ہے۔ تو میں دعوت سخن دیتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر زبیر صاحب، وہ تشریف لائیں، اور ان کا موضوع ہے عالم اسلام کو اس وقت جو فکری چیلنجز ہے اور ان کا حل ہے۔ مختصر سے وقت میں وہ انشاءاللہ سیر حاصل بحث ارشاد فرمائیں۔ محترم جناب ڈاکٹر زبیر صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ فکر اسلامی کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل، حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں لوگوں کو کیا حواس کو یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ فکر اسلامی کس بلا کا نام ہے۔ مختصر سے اس وقت میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فکر اسلامی کیا ہے، تو اس کو پیش آنے والے چیلنجز کیا ہے۔ دنیا کی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کو ہم 3 حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں۔ ایک تو جسے روایتی دور کہا جاتا ہے۔ روایتی دور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی عیسوی تک تھا، اس میں اسلام کا دور بھی آ جاتا ہے۔ اس دور کے اندر انسان کی جو تحقیق تھی، اس کی جو ریسرچ تھی، اس کا جو موضوع تھا وہ خدا تھا۔ کہیں اسے بھگوان کہہ دیا جاتا تھا، کہیں اس کو گاڈ کہا جاتا تھا۔ ہمارا جتنا علم الکلام ہے مڈل ایجز میں آپ دیکھیں، قرون وسطیٰ میں، وہ سب کا سب خدا کے گرد گھوم رہا ہے۔ خدا موضوع بحث ہے۔ جہمیہ کا خدا، یہودیوں کو خدا، عیسائیوں کا خدا، مسلمانوں کا خدا، ہندوؤں کا خدا، بدھوں کا خدا۔ تو خدا جو ہے وہ تحقیق کا مرکز ہے، سب سے بڑا موضوع خدا ہے۔ پھر ایک شفٹ آئی 16ویں صدی عیسوی کی بات، جسے ہم جدیدیت کا دور کہتے ہیں، ماڈرنٹی کا۔ جب یورپ کے اندر ویسٹ میں انلائٹمنٹ کی، رینیسنس کی تحریکیں چلی، احیاء علوم کی، سائنس کا غلغلہ ہوا، سوشل سائنسز، ہیومینٹیز کے علوم وجود میں آ گئے، یونیورسٹیز بن گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب سے انہوں نے جان چھڑا لی۔ یعنی ابھی تک سب سے بڑا تحقیق کا موضوع 16ویں صدی عیسوی تک اگر خدا تھا، تو اس کے بعد تحقیق کا موضوع انسان بن گیا۔ انسان کیا ہے؟ اور انسان میں بھی اس کی روح، اس کی سول، اس کی اسپرٹ نہیں، بلکہ اس کا یہ حوالی وجود۔ آپ کی پوری میڈیکل سائنس اسی کے اوپر کھڑی ہے۔ انسان کی، آپ کی بایولوجی اسی کی وضاحت کر رہی ہے، اسی کی تشریح کر رہی ہے۔ پھر ایک دور آتا ہے جسے ہم پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، مابعد جدیدیت کا دور۔ جب جدیدیت بھی ختم ہوگی،
اب ماں باپ جدیدیت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. ماں باپ جدیدیت نے کہا، یعنی ماڈرنٹی نے آ کے کہا کہ خدا مر گیا، ہم نے اس کو معاذ اللہ کائنات سے نکال دیا. تو انہوں نے انسان کو موضوع بحث بنا دیا. اب 400-500 سال انسان کے اوپر تحقیق ہوتی رہی. یورپ میں بلکہ پوری دنیا میں سب سے بڑا موضوع تحقیق کا انسان رہا. انسان کیا ہے، اس کی سائیکالوجی کیا ہے، میڈیکل سائنس میں انسان کیا ہے، انسان کی ہسٹری کیا ہے، یہ سارے ڈسپلن انسان کے گرد گھومتے رہے. پھر جب پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں ہم آتے ہیں، 1967 سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے، آپ کہیں 70 کی دہائی سے، تو اس میں انسان کو بھی انہوں نے مار دیا. انہوں نے کہا انسان بھی مر گیا. اب انسان پہ بھی تحقیق کی ضرورت نہیں. تحقیق کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کائنات ہے، وہ یہ یونیورس ہے، وہ یہ زمین ہے. اب انوائرمنٹل سائنسز کا دور ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو امریکہ کا ہے وہ بھی اس بارے میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ ماحولیات میں بہت آلودگی آ گئی، پولوشن آ گئی، اس پلانٹ ارتھ کو ہم نے بچانا ہے. بڑے بڑے جو اسپیس سائنسز کے ادارے ہیں، ناسا ہے، مریخ کے اوپر کمندے ڈال رہے ہیں، ایلینز موجود ہیں، کوئی خلائی مخلوق ہے کہ نہیں ہے. اب ریسرچ کے موضوع یونیورس بن گیا. انسان بھی موضوع بحث سے نکل گیا. یعنی وہی جو قرآن نے کہا تھا کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے انہیں اپنا آپ بھی بلوا دیا. تو اب انسان اس مادے کے اوپر، اچھا اب ہم آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں کہ فکر اسلامی کیا ہے. چیزیں اپنی اجداد سے، اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مغربی فکر و فلسفہ کیا ہے. دیکھیں، پہلے انسان کی سوچ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تھاٹ ہے نا، جسے ہم اسلامک تھاٹ کہہ رہے ہیں، یہ فکر اسلامی ہے. جو مغربی ویسٹرن تھاٹ ہے اس کو ہم مغربی فکر و فلسفہ کہہ دیتے ہیں. تو اب اس وقت ہمارا جو مد مقابل ہے وہ مغرب کا فکر و فلسفہ ہے. اور ہمیں جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کے اندر، ویسٹ کے اندر، یا ویسٹ نہیں بلکہ ان کا ایسٹ کے اوپر بھی، مشرق کے اوپر بھی غلبہ ہے. اب انہوں نے خدا کے بجائے کائنات کو، یونیورس کو تحقیق کا موضوع بنا دیا، اور انسان کی روح کے بجائے انسان کے اس حیوانی وجود کو تحقیق کا موضوع بنا دیا، اور انسان کی آخرت کے بجائے اس دنیا کو ریسرچ اور تحقیق کا موضوع بنا دیا گیا. تو پہلے فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، اس فکر کے اوپر پھر ایک تہذیب بنتی ہے، تہذیبیں وجود میں آتی ہیں. ہم کہتے ہیں مغربی فکر و فلسفہ، ہم کہتے ہیں مغربی تہذیب جو اسی فکر و فلسفہ سے پھوٹی ہے. وہ تہذیب ہم دیکھتے رہتے ہیں میڈیا کے اندر، وہ کیا تہذیب ہے، مطلب مغربی تہذیب. پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک نظام وجود میں آتا ہے، ایک ریاست وجود میں آتی ہے، ایک اسٹیٹ جو ہے وہ بنتی ہے، اور ایک معاشی سسٹم، ایک پولیٹیکل سسٹم وجود میں آتا ہے. تو پہلے فکر و فلسفہ ہوتا ہے، پھر تہذیب اور کلچر اور ثقافت بنتی ہے، پھر اس کے بعد ایک ریاست وجود میں آتی ہے، ایک نظام بنتا ہے. تو یہ پوری ایک ترتیب ہے. تو مغرب نے نہ صرف سیاسی اعتبار سے پوری دنیا کو مغلوب کر لیا، بلکہ فکری اعتبار سے بھی مغلوب کر لیا. یعنی پچھلی جو صدی ہے، 20ویں صدی عیسوی، وہ مسلمانوں کی غلامی کی صدی تھی. ہر جگہ مسلمانوں کو غلام بنا دیا گیا. مطلب کہیں بھی برٹش آ گیا. ہم اپنا سب کانٹیننٹ کو دیکھ لیں، 1957 سے 1857 سے اگر ہم شروع کریں تو 1947 تک تو ہم ان کے غلام رہے، کم از کم ایک صدی تک. پھر کہیں پہ ولندیزی آ گیا، کہیں پہ فرانسیسی آ گیا، کہیں پہ ڈچ آ گیا. تو پوری مسلم دنیا کو انہوں نے کالونیاں بنا لیا، ساؤتھ ایشیا کو بنا لیا، افریقنس کو بنا لیا. سیاسی اعتبار سے ہم مغلوب ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ ہوا کیا کہ مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی اور آزادی کی تحریکیں پیدا ہوئی. سید احمد شہید بریلوی علیہ رحمہ سے لے کے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ کی جو تحریک تھی. پھر اسی طرح سے مختلف مسلم ممالک میں آزادی کی تحریکیں چلی. تو مسلمان ممالک آہستہ آہستہ 20ویں صدی کے وسط میں آخر میں جا کے آزاد ہونا شروع ہو گیا سیاسی اعتبار سے. دوسرا ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ہمیں فکری طور پر بھی مغلوب کر لیا گیا. یعنی مغرب نے جو یہ ہمیں دکھا دیا کہ بھائی آخرت و آخرت کچھ نہیں ہے، اصل ریسرچ کا موضوع یہ دنیا ہے. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنجز ہے. آپ کی ساری یونیورسٹیز، وہاں آپ کو اسلامیات کا ڈپارٹمنٹ برائے نام نظر آتا ہے، وہاں آپ کو میٹا فزکس کے حوالے سے کوئی ریسرچ برائے نام نظر آتی ہے. آپ ان کو کہتے ہیں یہ اکلٹ سائنسز ہیں. مطلب کس کی بات کرتے ہو؟ اکبر نام لیتے ہیں خدا کا اس زمانے میں. تو اب
سائنس کے غلغلے کا دور ہے. ایک وقت تھا کہ ہم فلسفے کے غلغلے کے دور میں رہ رہے تھے اور فلسفہ اس سے لوگ مرعوب تھے. اب ہم سائنس کے زمانے میں جی رہے ہیں. اس وقت مسلمانوں کو سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہے وہ سائنس اور اہل سائنس کی طرف سے، کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا، بلکہ نہ صرف سمجھ لیا، سمجھا دیا کہ بھائی جو چیز سائنس کے مطابق ہے تو وہ علم ہے، اور جو چیز سائنس کے مطابق نہیں ہے اس کو اپوز کر دیا تو ہم اس کو علم بھی نہیں کہہ سکتے. ہمیں ایک ہمارے عزیز دوست نے بتایا، وہ پی ایچ ڈی میتھمیٹکس تھی، تو کہنے لگے کہ امریکہ میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا، تو وہاں پوری دنیا سے میتھس کے حوالے سے کانفرنس تھی، تو پروفیسر آئی ہوئے تھے. تو میرا جو ریسرچ پیپر تھا تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بائی دا نیم آف گاڈ who is so kind and merciful، مطلب یہ لکھا ہوا تھا، انگریزی میں لکھا ہوا تھا. تو ایک فرنٹ سائنسٹسٹ کھڑا ہو گیا. پروفیسر کہنے لگا واٹ از رانگ ود یور پریزنٹیشن، بھائی آپ کی پریزنٹیشن میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ یہاں میتھس کی گفتگو کرنے آئے ہیں، آپ درمیان میں خدا کو کیوں گھسیڑ رہے ہیں؟ تو یہ خدا کہاں سے لے آئی؟ یہ ایکیڈیمک اپروچ نہیں ہے، یہ علمی اپروچ نہیں ہے جو آپ اختیار کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ لوگ اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتے کہ آپ خدا کا نام لیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں، جس دور میں مغربی فکر و فلسفے کا غلبہ ہے، کہ جس میں ریسرچ اور بحث و تحقیق کا جو موضوع ہے وہ آخرت نہیں ہے بلکہ یہ دنیا ہے. کیپیٹلزم کے اندر کیپیٹل اصل بن گیا، سرمایہ اصل بن گیا، روپیہ پیسہ اصل بن گیا. دیکھیں نا ایک بہت بڑی چھتری کے نیچے ایک گلوبل جس کہتے ہیں سسٹم ہے جس کے نیچے ہم زندگی گزار رہے ہیں. کہیں کہیں آپ کو نیچے جو ہے وہ لوئر مڈل کلاس کے اندر یا تھوڑے سے محدود چند مذہبی طبقے کے اندر آپ کو ویریشن نظر آ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ ہندو کلچر ہے، یہ عرب کلچر ہے، یہ مسلم کلچر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جتنی ایلیٹ کلاس ہے، آپ کا جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ ہندوؤں کا ہو، وہ مسلمانوں کا ہو، وہ کرسچنز کا ہو، وہ یہودیوں کا ہو، وہ سب کے سب اس ویسٹرن فکر و فلسفی کے جو ہے وہ اثر سے مرعوب ہو چکے ہیں. ایک ہی زبان ہے جو سب بولتے ہیں. مجھے پتا ہے انٹرنیشنل لینگویج کیا ہے، مطلب انہی کی زبان ہم بولتے ہیں، انگریزی زبان سب بول رہے ہیں. ہندو ہیں تو وہ بھی بول رہے ہیں، مسلمان ہیں تو وہ بھی بول رہے ہیں، عرب ہیں تو وہ بھی بول رہے ہیں. انہی کا کلچر ہے، انہی کی تہذیب ہے. یہ میکڈونلڈ کا ادارہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. تو وہی کلچر جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے. وہی اسی طرح سے سوٹڈ بوٹڈ ٹائی لگائی ہوئی سیولائزڈ پرسن، جب آپ کہتے ہیں نا مہذب آدمی تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے سوٹڈ بوٹڈ آدمی ٹائی لگائی ہوئی ہے. تو ایک مغربی فکر و فلسفہ ہے اور اس سے ایک تہذیب نے، ایک کلچر نے جنم لیا، بلکہ ایک زبان نے اس کلچر کو عام کیا. وہی زبان ہم بولتے ہیں، انہیں کی سوچ میں ہم سوچتے ہیں روپیہ پیسہ. آپ دیکھ لیں گے روپیہ پیسہ کس کا دین نہیں بن گیا. مذہبی ترقی کی طرف بھی آپ غور کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ اصل دین کیا ہے، روپیہ پیسہ. اور کیپیٹلزم جو ہے اس کی بنیادی یہی ہے، اس کی بنیادی یہی. تو انہی کے سوچ کے جیسے ہم سوچ رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ چیلنج درپیش ہے مغرب کے حوالے سے. اب اس کے لیے مختلف قسم کے آپ کہہ لیں کہ ہمارے یہاں تحریکیں چلی، آزادی کی تحریکیں تھی، پھر فکر اسلامی کی تحریکیں کھڑی ہوئی. الاخوان آ گئے یہاں پہ، مولانا ابوالکلام آزاد نے یہاں پہ کام کیا. الاخوان مصر میں آئے، یہاں پہ جماعت اسلامی آئی، اور اسی طرح سودان میں مہدی سودانی آئے. ترکی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ طیب اردوغان. اب فکر اسلامی کے حوالے سے لوگوں نے جدوجہد کرنا شروع کی کہ بھائی نہیں، ہم مسلمانوں کی اپنی ایک سوچ ہے، ہم دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. ہمارے ہاں بحث و تحقیق اور ریسرچ کا اصل موضوع یہ میٹر نہیں ہے، یہ مادہ ہو، یہ مادی دنیا ہو، اس کی انرجی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تحقیق کا اصل موضوع خدا ہے. ہمارے نزدیک تحقیق کا اصل موضوع یہ جسم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جو اللہ نے روح رکھی ہے، جو آسمانوں سے آئی ہے، جس کا تعلق نیکی سے، اس کو ہمیں موضوع بحث بنانا ہے. تو پھر اب یہ ساری ڈبیٹ شروع ہوئی. پھر اس فکر و فلسفے سے ایک تہذیب پیدا ہوگی، اسلامی تہذیب جسے ہم کہیں گے. اس کلچر کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے. پھر ہم نے اس کی بنیاد پہ ایک نظام قائم کرنا ہے، ایک اسٹیٹ اور ایک ریاست قائم کرنی ہے. تو یہ سوچیں اٹھنا شروع ہو گئی، اس کی بنیاد پہ تحریکیں بننا شروع ہو گئی، جماعتیں بننا شروع. یہ پوری عالم اسلام کے اندر کہ پچھلی صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز پیدا ہو گئی. اب اس وقت کرنے کا کام کیا؟ اگر ہم خلاصتاً اس کو کہیں تو کرنے کا ایک کام ہے. دیکھیں ہم نے کہا کہ 3 ادوار آئے. پہلے ایک روایتی دور تھا جس میں موضوع بحث خدا تھا، پھر خدا کو تو انہوں نے نکال دیا.
جیسے نیچے نے آ کے کہا تھا کہ خدا مر گیا، وہ 40 دن تک پہاڑی کے اوپر رہا، پھر واپس نیچے اترا، اس کا یہ جملہ بہت معروف ہے، گاڈ از ڈیڈ، مطلب ہم نے خدا کو مار دیا، اب تم زندہ نہیں کر سکتے اس کو۔ مغربی تہذیب میں اب خدا آپ کو نظر نہیں آتا، کرسچینٹی ہے بس برائے نام کی ہے، حالانکہ کرسچین مسلمانوں سے زیادہ ہے، 1/3 آف دی ورلڈ پاپولیشن، یعنی مسلمانوں کی آبادی کا ایک مسلمان 25% ہے، کرسچین 33% ہے، لیکن اب چرچز میں جانے والے کم برائے نام لوگ، اب وہاں پہ یہ چیلنج درپیش ہے ان کو کہ کرسچینٹی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، خدا انہوں نے اپنی تہذیب سے، اپنی سوچ سے، فکر سے نکال دیا، تو خدا کو انہوں نے مار دیا۔ پھر روایتی دور کے بعد پھر جب دوسرا دور آیا جدیدیت کا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی خدا کو تو ریلیجن کو تو ہم نے نکال دیا نا، مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تقیانوسی باتیں ہیں، مذہب افیون ہے، کمیونسٹ آ گیا، انہوں نے کہا کہ مذہب تو افیون ہے، مذہبی لوگ تمہیں پلاتے ہیں اور اپنا فالوور بنا لیتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک فلسفہ جھاڑا اور ایک بے خدا تہذیب پیدا کر دی، کمیونسٹوں نے، یہ بھی جو ہے جو اپنا کیپٹلسٹ تھے انہوں نے بھی بے خدا تہذیب پیدا کی، کمیونسٹوں نے بھی پیدا کی، تو اب اس سے کیا ہوا کہ مشرق کے اندر کمیونزم تو یہاں بھی آیا، جیسے رشیا کو ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد چائنا کے اندر جو ہے اس کا ایک اور ورژن ٹرائی کیا گیا، تو اب اس کے بعد پھر جدیدیت آئی، انہوں نے کہا بھائی دنیا کو چلانی ہے نا، کیسے چلائیں گے، تو انہوں نے کہا بھائی کچھ عقلی پرنسپلس کے اوپر چلا رہا ہے، کچھ اخلاقی اصول مان لو، وہ ماننے پڑیں گے آپ کو، تو جدیدیت کچھ بنیادی اصولوں کے اوپر چل رہی تھی، ریلیجن خدا کو تو نکال دیا کہ خدا کے مطابق ہم نے نہیں چلنا، خدا ہے ہی نہیں، ثابت کیسے کریں گے، خدا کو موضوع بحث سے نکال دیا، خدا کو مار دیا، اب کیسے دنیا چلانی ہے، کوئی قانون ضابطہ تو ہوگا نا، انارکی تو نہیں پیدا کر سکتے، تو جدیدیت کا خلاصہ یہ تھا کہ عقل کے اوپر آپ نے دنیا کو چلانا ہے، کچھ عقلی پرنسپلس تھے، کچھ اصول تھے جن کے مطابق یہ دنیا چل رہی تھی، اچھا اس میں پھر چلے کچھ عقلی، کچھ ایتھکس تھی، کچھ اخلاقیات تھی، ان کی اپنی تھی، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ وہ، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تھا، نظر نہیں تھا لیکن بہرحال عقلی بنیادوں پہ کچھ نہ کچھ تھا۔ ماں باپ جدیدیت نے آگے کو بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے کہا بھائی فائنل ٹروتھ کچھ نہیں ہوتا، سچ یا ٹروتھ ہمیشہ ریلیٹیو ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا سچ ہے، کوئی ایسا پرنسپل نہیں ہے عقلی، کوئی ایسا ضابطۂ حیات نہیں ہے، کوئی ایسی ایتھکس نہیں ہے، کوئی ایسا اخلاقی نظام نہیں ہے مذہب کے علاوہ جسے آپ کہہ سکیں کہ یہ فائنل ٹروتھ ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، بس ہر ایک کا سچ اپنا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے ماڈرنٹی کے مقابلے میں ہر فن کے اندر اپنا نیریٹو لے کے آئے، انہوں نے اپنا آرٹ تک پیدا کر دیا ایبسٹریکٹ آرٹ کے نام سے، یعنی جدیدیت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ زندگی اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، مذہب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن زندگی میننگ فل ہے، زندگی بامعنی ہے، یہ پرپس فل لائف ہے، انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، خدا نہ صحیح کوئی اور مقصد بنا لو، خدمت خلق بنا لو، کچھ مقصد بنا لو، غریبوں کی خدمت مقصد بنا لو، تو یہ جدیدیت کہہ رہی ہے۔ ماں باپ جدیدیت نے آگے کہا کہ بھائی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی لفظ بات نہیں ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہو، انسان کیا ہے، انسان ایک حیوان ہے، انسان ایک درندہ ہے جنگل کے اندر، بس اس نے اپنی زندگی کے دن پورے کرنے ہیں، بس اس لیے دنیا میں آ گئے۔ تو ہم ماں باپ جدیدیت کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں زندگی کو عقلی اعتبار سے بامقصد اور میننگ فل بتانا بھی ایک بہت بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ یہ ہمیں بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ اس وقت درپیش ہے، یہ اس قسم کا فکری انتشار اور اس کے انتشار سے جس طرح سے ہماری یوتھ جو ہے متاثر ہو رہی ہے، اور پھر اس میں کام انہوں نے کیا کیا، پوسٹ ماڈرنسٹ طبقے نے کام کیا کیا کہ ماڈرنٹی کو چیلنج کرنے کے لیے انہوں نے ہر علم کی بنیاد پوسٹ ماڈرنسٹ جو نیریٹو کے اوپر رکھی، انہوں نے اپنی تاریخ پیدا کی، انہوں نے اپنا ایبسٹریکٹ آرٹ پیدا کیا، انہوں نے اپنا میوزک ڈیزائن کیا، مطلب ہر فن کے اندر وہ انہوں نے اپنا ڈرامہ لکھا، وہ اپنا ناول لے کے آئے اپنی اس اپروچ کے مطابق۔ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بے معنی لائف ہے، زندگی میں مقصد ڈھونڈنے والا سب سے بڑا اسٹوپڈ آدمی ہے، سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کہاں پہ وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس میں ہمارا کرنے کا کام کیا ہے، ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اسلامائزیشن آف سائنسز اینڈ سوشل سائنسز کریں، جو میٹیریل سائنسز ہیں، فزیکل سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، سماجی علوم ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہے ہیں، سائیکالوجی ہے، ہسٹری ہے، یہ ساری سائنسز، سوشل سائنسز، اس کو ہم اسلامک نیریٹو میں، ایک اسلامک پرسپیکٹو میں ہم اس کو اسلامائز کریں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قوانین جو ہمارے یہاں لاز ہیں ان کو ہمیں اسلامائز کرنا ہے، اسی طرح ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے کرنے کا کام ہے،
اور یہ چیلنج بیسیکلی ہمیں درپیش ہے. اس کے حوالے سے نیوکلیس ایک طبقہ بنانے کی ضرورت ہے امت مسلمہ کے اندر, اور وہ یوتھ جن کا کوئی قدیم کا علم ہے, جدید کا علم ہے, تو وہ کس طرف توجہ دیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کی دی ہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.